اور اس پورے کیسز کے پیچھے جس طرح چودھری نثار اینڈ کمپنی کام کر رہی ہے، ان کا مقصد پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، وہ بھلے کرتے رہیں، ہم ان کیسز کو فیس کرتے رہیں گے۔ یہ تو شرجیل میمن صاحب جو ہے، یہ وہی چور مچائے شور والی بات ہے۔ وہ بھئی 5 ارب روپے کی کرپشن کا تمہارے اوپر الزام ہے، اور جب نیب نے تمہارے خلاف جو ہے وہ انکوائری شروع کی اور تمہیں جب پتا چلا کہ اب نیب کے ہاتھ جو ہیں وہ تمہارے تک پہنچنے والے ہیں تو تم بھاگ گئے یہاں سے۔ اس قسم کی ٹیکٹکس ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میں یہ بھی وارن کر رہا ہوں کہ اگر اس طریقے سے انہوں نے کنٹینیو کیا ان اداروں نے، چاہے وہ فیڈرل ادارے ہوں، اور یہ اتنی آپ کو اگزامپل بتائی، ہم ان کو نہیں رہنے دیں گے، ہم ان اداروں کو کہیں گے اپنا بوریا بستر لپیٹو اور جاؤ ادھر سے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سپاٹ لائٹ اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو، لیکن میں آج پھر آپ کا میزبان ہوں شوکت پراچا۔ پاکستان کی سیاست بھی بڑی عجیب ہے۔ شرجیل میمن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بہت کرپٹ ہے، 5 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، اس کی کشتی سے کوئی 2 ارب روپے ملنے کی بڑی دور دور تک کہانی سنائی گئی۔ آج شرجیل میمن کی بھی ضمانت ہو گئی۔ حامد سعید کاظمی صاحب اور اس سے بڑھ کے راؤ شکیل کی کرپشن کے بارے میں بھی بڑے داستانیں آئیں، لیکن آج ان کی بھی ضمانت ہو گئی۔ آج تو خواجہ آصف صاحب کو بھی دوسرا ریلیف مل گیا سپریم کورٹ سے۔ عمران خان اور جہانگیر ترین کو 3 دن پہلے الیکشن کمیشن سے ریلیف مل گیا تھا، اور 3 دن پہلے ہی سندھ کی پولیس ڈاکٹر فاروق ستار کو مشورہ دے رہی تھی کہ بھائی خود ہی جا کے ضمانت کروا لیں، ورنہ ہمیں خواہ گرفتار کرنے کی زحمت اٹھانا پڑے گی۔ پاناما کیس کا بھی قوم انتظار کر رہی ہے، پتہ نہیں وہ کس طرح کا فیصلہ آتا ہے۔ اور آج چودھری نثار علی خان سینٹ میں آئے، 13 سینیٹرز نے ان کے خلاف تحریک استحقاق دی ہوئی تھی کہ جنوری میں جب انہوں نے آ کر بیان دیا تھا تو وہ بیان ایگزیجریٹڈ تھا، لیکن آج پھر وہ اپنی باتوں پر قائم رہے۔ ہمارے آج کے موضوعات ہیں، مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں عائشہ گل لالے، بہت شکریہ، پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں رانا افضل خان صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون، بہت شکریہ رانا صاحب۔ اور ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کیا ہے پلوشہ خان صاحبہ نے، پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہیں، بہت شکریہ پلوشہ خان، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ رانا صاحب، چونکہ آپ حکومتی جماعت سے ہیں تو پہلے آپ سے بات کی جائے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ وفاقی ادارے اپنا قبلہ درست کریں ورنہ نکال دیے جائیں گے۔ یہ باقاعدہ ایک دھمکی ہے یا ان اداروں کی کارکردگی پہ ان کو عدم اعتماد ہے؟ آپ کی پارٹی کیسے پرسیو کر رہی ہے؟ میرے خیال پریشانی ہے، دھمکی بھی سیاسی بیان ہے، پریشانی ہے، خواہشات ہیں، لیکن اس سے علاوہ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستان ایک ریاست ہے اور اس میں ایک قانون ہے، سپریم کورٹ ہے، یہ ملک چل رہا ہے، بڑا ایک نیوکلیر پاور ہے، فوج ہے، ادارے ہیں۔ اب اس طرح تو اگر اس طرح کی لاقانونیت پاکستان میں ہو تو پھر یہاں تو بینکوں بھی اڑا کے لوگ لے جائیں گے۔ یہ لاقانونیت، رانا صاحب میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بٹ مجھے یاد ہے میں اسٹوڈنٹ تھا، ایک بار ایف آئی اے نے جو وفاقی ادارہ ہے جا کے ہمایوں اختر خان کی پیپسی کولا فیکٹری پہ چھاپا مارا تھا۔ ایف آئی اے والوں کو پنجاب پولیس نے پکڑ لیا تھا۔ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ میاں نواز شریف صاحب تھے۔ اس وقت پنجاب میں حکومت کس کی تھی؟ مسلم لیگ نون کی تھی۔ تو اس وقت بھی لاقانونیت تھی پھر، یا آج لاقانونیت ہے سندھ کے کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیں، مجھے اس واقعے کا علم تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے، میں گیس کر رہا ہوں کہ وہ بغیر اطلاع کے گئے ہوں۔ آپ ان تمام اداروں کا ہوتا ہے کہ پولیس کو انفارم کر کے وہ ایکشن لیتے ہیں۔ اگر انہوں نے روکنا ہو تو پھر وہ ایکشن سے پہلے روک لینا چاہیے ان کو، تو وہ ہو سکتا ہے پولیس کو انفارم کرنے کے بغیر چلے گئے ہوں، میں اس کے بھی نہیں کہہ رہا، لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان آج مطلب ہمارے ایشوز ہیں، پاکستان ایک بڑی مشکل حالات سے باہر نکل رہا ہے، کرپشن بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن ہر چیز تو سیل پہ نہیں لگی ہوئی۔ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے امپروو کیا ہے، ہمارا قبلہ درست ہوا ہے۔ آج اب پولیٹیکل پارٹیز کا گورنمنٹ پہ بہت سٹرونگ چیک ہے، آج میڈیا کا گورنمنٹ پہ پہلے سے بہتر چیک ہے، آج جو ہماری جوڈیشری ہے وہ زیادہ ازرٹیو ہے، آج لائرز کے فورم زیادہ ازرٹیو ہیں، آج این جی اوز زیادہ ازرٹیو ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آزادی سے کام کر رہی ہیں، کس کے اوپر پابندی ہے؟ مجھے بتائیں کہ ان تمام اداروں کو جو ایک گورننس کے لیے بہتری کا کام کرتے ہیں، کس کے اوپر پابندی ہے؟
जमहूरियत है मुल्क में, फंक्शनल जमहूरियत है। आपकी तरफ आऊँगा, आप बातें बड़ी गौर से सुन रही थी, ये अचानक सब अच्छा अच्छा लग रहा है, उसकी जमानत हो रही है, उसको रिलीफ मिल रहा है, वो जेल से बाहर आ रहा है, ये क्या कोई नया ट्रेंड पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आ रहा है? देखिए, ये अलग अलग केसेस हैं, इनको अलग अलग देखना है। और जहाँ तक हमारी पीटीआई के खिलाफ पिटीशन की बात थी, उसमें तो ऐसे कोई चीज़, कोई कॉन्क्रीट चीज़ थी नहीं, तो ज़ाहिर है फिर उसको डिसमिस करना ही था। स्पीकर कौमी असेंबली भेज रहे हैं, बाकायदा उसकी स्क्रूटनी करके भेज रहे हैं। शौकत साहब, वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे था, क्योंकि जो पिटीशन प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ भेजा गया था वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग था पनामा केस के हवाले से, लेकिन उस चीज़ को स्पीकर साहब ने वहाँ पे नहीं भेजा, तो स्पीकर साहब ने बाइस रोल प्ले किया, जो कि अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा हमारी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के लिए। और हम जो है वो सियासत ही कर रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, हालांकि हम मेरिट को नहीं देख रहे। और मैं समझती हूँ कि अभी जो चीज़ें हैं सब अच्छा है, उनकी अपनी अपनी अलग अलग देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ क्या अच्छा है क्या नहीं है। ये मैंने गिन दी है ना सारी चीजें। शर्जील मेमन वाला केस इतना बड़ा केस बना, आपकी पार्टी भी बातें करती रही शर्जील मेमन के बारे में, खुद आपके चेयरमैन बातें करते रहे, लेकिन वो आए उल्टा नाराज हुए कि लोगों ने आके उनसे पूछा क्यों, वो आज जमानत भी हो गई उनकी। एक तो नैब के ऊपर तो हम सबको हमने नोट किया है इस चीज़ को कि नैब की जो फुर्तियां हैं, जो उनकी तेज़ियां हैं, वो बाकी सूबों के हवाले से तो हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से तो हैं, लेकिन ये चीज़ इस बात पे हम बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि उसी नैब में जो 150 मेगा करप्शन स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट पेश हुई थी, उसमें हमारे वज़ीर आज़म का नाम भी था, उनके खिलाफ केसेस थे FIA में गैर कानूनी भर्तियों के, फिर एक रोड थी रायमंड में उसके खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब का नाम है, फिर इसहाक डार का नाम है। तो इन लोगों के खिलाफ नैब आज तक क्या उसको कोई जुर्रत नहीं हुई कि उनके खिलाफ कोई प्रोसीड करे, कोई प्रोसीड उसके ऊपर नहीं किया। तो नैब को तो मेरे ख्याल से नैब चेयरमैन को तो ये बात पूरी कौम उनसे पूछती है कि आप क्यों कर रहे हैं। तो बाकी ऑब्जर्वेशन तो हम तो ये समझते हैं शौकत साहब कि जहां पर भी करप्शन हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो KP में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, अगर पाकिस्तानी कौम के मेहनत खून पसीने का पैसा कोई लूट कर लेकर जाता है तो उसको जो है वो रिकवर करना नैब FIA की जिम्मेदारी है। लेकिन ये इदारे पोलिटिसाइज हो चुके हैं, ये ताकतवर के खिलाफ नहीं जाते हैं, कमजोर के खिलाफ या अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ जाते हैं। मैं उनकी ओपिनियन ले लूं। पलवा शाह खान साहिबा, आपकी तरफ आऊंगा। केसेस चलते रहते हैं कोर्ट्स में, जाहिर है करप्शन हमारे मुल्क में होती है, को बाद में प्रूव हो ना हो, लेकिन शर्जील मेमन वाले केस में आज खुद शर्जील मेमन कह रहे थे कि जी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान उनके पीछे पड़े हुए हैं, नैब है, FIA है, बाकी सारे इदारे कानून के मुताबिक काम करते हैं, फिर सिर्फ चौधरी निसार अली खान को क्यों पॉइंट आउट किया जाता है? देखिए, मुझे इस बात का इल्म नहीं कि शर्जील मेमन साहब के केस पे उनको क्या उन चौधरी साहब से क्या उनको शिकायत है। यकीनन कोई शिकायत होगी तो उन्होंने मेंशन किया, लेकिन हम जो भी डिस्कशन करते हैं उसमें हम एक बात को नज़रअंदाज करते हैं कि हमारे माशरे में और शायद हमारे जैसे दूसरे मुल्कों में एक और भी ऐसा फिनोमेना है जो बिल्कुल होता रहा है, तमाम पार्टियां इसका शिकार रही हैं और शायद अब भी होता है। एक बहुत बारीक सी लकीर है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और करप्शन की एलिगेशंस के साथ जो है वो जज्ब हो जाती है। यानी अगर किसी को हमने बुरा कहना हो या किसी को बदनाम करना हो तो ये 5 मिनट का काम है, जिसमें बहुत हद तक फिर ये है कि अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स पे मीडिया भी चलाता रहता है, लोगों के नाम चलते रहते हैं, उनके पास इतना ऐसा मौका भी दिया नहीं जाता कि वो उस हद पर उस हद तक जाकर अपने आप को जो है अपनी बात पहुंचा सकें या अपना नुक्ता नज़र दे सकें। और फिर ऐसे ही होता है जैसा अब आपने देखा कि कोर्ट्स में से फिर जब सबूत नहीं होते तो लोग जो हैं वो बरी होते हैं, लेकिन वो जो एक बदनामी और एक साल वो मीडिया ट्रायल जो है भुगतते हैं। अच्छा, ये बताइएगा साल मीडिया ट्रायल आपके लोगों ने भुगते, लेकिन मैंने दीगर मेहमानों के सामने भी ये सवाल रखा, ये अचानक क्यों जमानतें हो रही हैं सबकी? जो बाहर बैठे थे 2-2, 3-3 साल से वो भी वापस आ रहे हैं, जो इधर जेल में थे उनकी जमानतें भी हो रही हैं।
کیا ایسی تبدیلی آئی ہے ملک کے کلچر میں، سوچ میں، نظام میں، جس کی وجہ سے یہ دھڑا دھڑ ضمانتیں ہو رہی ہیں؟ پراچا صاحب آپ نے میرے خیال میں آج مجھے ہی پھنسانے کا ارادہ کوئی کیا نہیں ایک ملک میں ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تھوڑا سمجھ تو ہے کیا ہو رہا ہے۔ پاناما کیس کا دیکھیں بالکل یہ ڈیولپمنٹ بڑی کیا کہنا چاہیے، آج سے میرے خیال میں یہ سب نے آبزرو کی، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے کہا اچھا دور آیا ہے، میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں شاید آج کا دن اچھا تھا، کل کا دن شاید کچھ لوگوں کے لیے اتنا اچھا نہ ہو، 3-4 دن بڑے اچھے تھے، الیکشن کمیشن سے اچھا فیصلہ آ گیا، ڈاکٹر فاروق ستار والا آپ کی پارٹی ہے سندھ میں، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی، ڈاکٹر فاروق ستار کہنے لگے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے گرفتار کیا یا رہا کیا ہے۔ دیکھیں اب عدالتوں نے کسی بنا پر ہی یہ فیصلے لیے ہیں، اور بہت سے کیسز میں یہ حقیقت ہے، جیسے حامد سعید کاظمی صاحب کا کیس تھا، اس میں بہت سے شواہد اور ثبوت نہیں تھے، لیکن انہوں نے تو جیل کاٹی، انہوں نے ایک بڑی بدنامی سہی۔ جیسے میں یہ آپ کو کسی پارٹی پلیٹ فارم سے نہیں، میں جنرلی کہہ رہی ہوں، اس میں کوئی بھی انوالو ہو سکتا ہے، مختلف پارٹی کے لیڈرز اس مرحلے سے گزرے ہیں، لیکن یہ جو ان ویریفائیڈ اور جب تک ایک معاملہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتا ہم لوگوں کو پہلے ہی پھانسی پر لٹکا دینا چاہتے ہیں، یہ ایک بڑا غلط رویہ، اور یہ آج ہم ایک شخص کے لیے کرتے ہیں، کل یہ پلٹ کے اپنا نام نہیں تھا، ساری پارٹیاں لگی رہی، اپوزیشن پوری، آپ کی پارٹی تو بل لے آئی باقاعدہ۔ دیکھیے میں یہ کہوں گی کہ پاناما خیر ایک کمپلیکیٹڈ کیس تھا، یہ بھی سچ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا ڈائریکٹ نام نہیں تھا، یہ تو میں اب یہاں نہیں کہہ سکتی کہ بیٹھ کے کہ میاں صاحب کا نام اس میں ڈائریکٹ تھا، اور اس میں جو ہے فیصلے کو کیا کس طرح آنا چاہیے، یہ یہاں بیٹھ کر ورڈکٹ دینا میرا کام نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس سارے سلسلے میں شاید کسی وقت پی ایم ایل این اور میاں صاحب اور ان کے آس پاس کے لوگ بھی، یہ جو ایک میڈیا ٹرائل بے وجہ شروع ہو جاتا ہے، شاید وہ بھی رہے ہوں، دوسرے پارٹیز بھی رہی ہیں، ہماری پارٹی بھی رہی ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس کا اسد قیصر صاحب آج کل ہیں، ادھر ہی لائن پہ رہیے گا، میں اسپیکر کے پی کے اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی 4 دن سے اسی لائن میں رہے، آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں بالکل ایک چیز میں کلیئر کر دوں، آپ نے کہا ضمانتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں ضمانت ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے، وہ بندہ عدالت میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں آ گیا ہوں، میری عرض سن لیں، سال سے لوگ پڑے تھے میری عرض سن لیں، میں بیسک ہیومن رائٹ تو پہلے دن ریکگنائز کیا جانا چاہیے تھا۔ شرجیل میمن کا کوئی مجھے سافٹ کارنر نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے ان کے پاس تو کیش ہی اتنا پکڑا گیا، لیکن عدالت میں جب بندہ پیش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ان کے پاس وہ بڑا کروڑ 5 کروڑ روپے کا 5 ارب روپے کا ابھی رانا صاحب بھی، رانا ثناء اللہ صاحب 5 ارب کہاں پکڑے گئے؟ دیکھیں میری عرض سنیں نا، اب ایک بندہ عدالت میں پیش ہوئے کہتا ہے کہ جی میں اب آ گیا ہوں، اور یہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں پیش ہوں گا، اگلی تاریخ تک ان کی ضمانت ہو گئی، یہ تو ایک ہیومن رائٹ ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، یہ کوئی فیصلہ تو نہیں ہو گیا، وہ 5 تاریخ کو شرجیل میمن میں پیش ہوں گے، کیس چلے گا۔ اگر اچھا دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، یہ سارے جتنی ایلیگیشنز ہیں یہ وائٹ کالر کرائم کی ایلیگیشنز ہیں، ان میں جو کرنے والا ہوتا ہے عموماً وہ پاور میں ہوتا ہے، وہ اپنا پروف نہیں چھوڑتا۔ اب نیب کے پاس ایک کیس ہے بنگلہ دیش میں نیشنل بینک کا سکیم کا، بہت بڑا سکیم ہوا، اب اس کے مجرم بھاگے ہوئے ہیں، تو نیب کو بڑا وقت لگا، ہم نے اپنی کمیٹیز میں پش کیا۔ مجھے رانا صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے، میں آپ پہ آؤں گا، جو انہوں نے پوائنٹس اٹھائے ان پر بات کریں گے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، نیب کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی ہے تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام سپاٹ لائٹ اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو دیکھ رہے ہیں۔ رانا صاحب آپ نیب کے حوالے سے بتا رہے تھے جو اعتراضات آتے ہیں اسپیشلی میگا سکینڈل کے حوالے سے، نیب نے کچھ نہیں کیا، سپریم کورٹ تک نے آبزرویشن دی۔ نیب انویسٹیگیٹ کرتا ہے، اور میں نیب کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، کرنا چاہ رہا بیکاز مجھے ان کے ساتھ بہت کلوز ایسوسیشن تو ہے ہی نہیں، اٹ از این آٹونومس باڈی، لیکن ان کے جو پرابلمس ہیں ان کو ایویڈنس ڈھونڈنے میں اور ریئل کنکریٹ ایویڈنس میں جانے میں ٹائم لگتا ہے، کئی جگہ ایویڈنس ملتا نہیں ہے، پھر وہ جو کیس فائلر ہوتا ہے جس نے کیس فائل کیا، 2 قسم کے کیسز ہیں، ایک میں جا کے نیب میں کسی کے خلاف کیس دے سکتا ہوں، ایک نیب اٹ سیلف اس کو اوپن کر سکتی ہے۔ تو اب اگر وہ نیب کو ایک ایویڈنس نہیں ملا اور یہ سوچ لینا کہ یہ انفلوئنس ہو گئے ہیں، تو یہ ایلیگیشن تو لگ سکتا ہے،
لیکن اب آئی ڈونٹ نو نیب کے چیئرمین کو آپ بلائیں, اس کا انٹرویو کریں, وہ اپنی مجبوریاں آپ کو بتائے. اور سپریم کورٹ میں انہوں نے بتایا میگا اسکینڈل کی ابھی آپ بات کر رہی تھیں, وہ کہتے ہیں ایویڈنس نہیں ملتا, پروب نہیں پوری ہوتی, یہ اینگلز بھی تو پھر سامنے رکھنے چاہیے, ایلیگیشن تو آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں قمر صاحب, ان کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت سارے کوسچن مارک ہیں, بہت سارے کوسچنز ہیں ان کے اوپر ریز کیے گئے ہیں, یعنی کہ ان کی اپنی کیا پچھلے بیک گراؤنڈ تھا. اس کے علاوہ نیب نے ابھی اگر خود سے ایکشن لے سکتی ہے, یہ بالکل ان کے پاس پروویژن ہے, تو نندی پور میں جو 53 بلین سے 83 اور اس سے بھی اوپر چلا گیا, تو یہ قوم کا پیسہ جو ہے یہ, اور پھر جس طریقے سے وہاں پر irregularities ہوئیں اور پھر پاکستانی قوم کو بجلی دینے کا وعدہ کیا گیا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, تو وہ سارے پیسے وہ کدھر گئے؟ تو نیب کو تو اس کے اوپر ایکشن لینا یہ نیب کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. دوسری بات, سرکولر ڈیٹ جو 430 بلین روپیز دیا گیا, اور جس طریقے سے غیر شفاف طریقے سے دیا گیا, کس کو دیا گیا؟ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا. اگین جو پلوشا کہہ رہی تھی کہ رپورٹس ایسی آتی ہیں اور وہ ہیڈ لائن بن جاتی ہیں, سوشل میڈیا پہ بڑھ جاتی ہیں. نہیں, اسد کیسر صاحب کی میں ابھی بات کر رہا تھا, اسپیکر ہیں آپ کی پارٹی کے KPK میں, کہا گیا کہ 14-15 مرلے کے گھر میں رہتے تھے, اب 35 کروڑ کا یہاں ان کا پلاٹ یا بنگلہ ہے. اب وہ پتہ نہیں نیب ویریفائی کر سکتا ہے, FIA کر سکتی ہے, لیکن ان کے بارے میں ایک امپریشن پڑ گیا. بالکل, نیب جس کسی کے خلاف PTI میں, ہم سب کے خلاف, ہم سب اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, PTI کا ہر شخص جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو حاضر انہوں نے تیار رکھا ہوتا ہے, تو اینی ٹائم ہم سے کرے. لیکن جہاں پہ ان کے جو اسپیکر صاحب نے جو بات کی ہے, وہ انہوں نے اپنا ورژن دے دیا ہے کہ میں نے یعنی 35 کروڑ کا میرا کوئی بنگلہ نہیں ہے, یہ ان کا ورژن ہے, اور جو بھی چیزیں تھیں وہ میں نے الیکشن میں آنے سے پہلے وہ ڈکلیئر کر دی تھی الیکشن کمیشن کے پاس اس آفس کو سنبھالنے سے پہلے. تو یہ تمام تر چیزیں بھی ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی سپریم کورٹ نے جو حدیبیہ پیپر ملز کے اوپر جو سپریم کورٹ نے آبزرویشن لگائی کہ نیب ریویو میں کیوں نہیں گیا اس چیز کے اوپر جان بوجھ کر, تو نیب یہ اس چیز کے اوپر سپریم کورٹ کی بھی آبزرویشن ہے. دوسری بات کہ پیناما کیس جو ہے, اگر نیب صحیح طریقے سے کام کرتی تو کیا یہ جو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کیا وہ سپریم کورٹ جاتی ہیں؟ کیا ہم سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں, کیا ان کے پاس ہم فیصلے کے لیے جاتے؟ اگر نیب کے چیئرمین نے وہاں پہ کیا کہا کہ ہم جو ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف نہیں جا سکتے, FIA نے کہا کہ ہم پرائم منسٹر کے خلاف نہیں جا سکتے, ہم پریسیڈنٹ قائم نہیں کرنا چاہتے, ایک بری پریسیڈنٹ ہوگی. تو یہ ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پاکستان کی جو چھوٹی جیلیں ہیں, یہ جو کراچی کے جو بیچارے یہ موبائل چھین لیتے ہیں, ان سب کو پھر آپ جو ہے ان سب کے خلاف پولیس کو ایکشن نہیں لینا چاہیے. بڑے چور جو ہیں وہ بڑے سیکیور ہیں, نیب جو ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی, چھوٹے بیچاروں کو جو ہے وہ قانون کے لیے. آپ بات کر لیں. پھر ابھی عائشہ صاحبہ نے کہا کہ نندی پور میں یہ ہوا وہ ہوا, قیمت بڑھ گئی. ہر پروجیکٹ کی قیمت بڑھتی ہے, KPK میں بڑھتی ہے, جو پروجیکٹ لیٹ ہوتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اگر اس میں ایسی بات ہے تو ان کے پاس بڑے بڑے وکیل ہیں, کیس فائل کریں. ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے اوپر جو کیس بناتے ہیں وہ تو صرف پروپیگنڈا ہوتا ہے, ان کو کیوں نہیں کیس فائل کرتے؟ اسی طرح سے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کے اوپر فائنانس منسٹر نے ہاؤس میں اسٹیٹمنٹ دی, آڈیٹر جنرل نے ان کی کمیٹی کے اندر جو اسٹیٹمنٹ دی, لیکن وہ ایلیگیشن انہوں نے لگاتے ہی جانا ہے کہ ہم نے کسی کو فیور. وہ تو بجلی بند کر دی تھی, انہوں نے پاور اسٹیشن, ان کے ڈیوز تھے اپرووڈ, وہ بل پیپلز پارٹی اپروو کر کے گئی تھی جو ہم نے پے کیے ہیں. مطلب وہ اس میں سرکولر ڈیٹ تو آپ نے آتے ہی دیا نا, ابھی وہ پھر بڑھ رہا ہے. ابھی وہ پھر دیکھیں اتنا ابھی تک ہمارا, ہاں وہ بڑھے گا, وہ بالکل بڑھتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بجلی ابھی جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں, آپ کی بجلی اس قیمت پہ نہیں آئی تاکہ زیرو سبسڈی ہو جائے. آپ کی بجلی کا باسکٹ سستا نہیں, کم ہوا ہے, لیکن بجلی کنزمپشن بھی بڑھ گئی ہے. تو وہ سرکولر ڈیٹ آنے والے سالوں میں کم ہو جائے. آپ تو فائنانس کو دیکھتے ہیں, میں بتا رہا ہوں نا, وہ تو دیکھیں تو فائنانس کو دیکھتے ہیں. نمبر آف یونٹس جو بجلی آپ بیچ رہے ہیں وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے, اور سبسڈی کا ریٹ جو ہے کم ہو گیا. پہلے آپ کا جو بجلی کا یونٹ تھا وہ 27-28 روپے کا بنتا تھا, ابھی 17-16-17 روپے کا بن رہا ہے. تو اب ہمیں, لیکن یونٹ بڑھ گئے
तो सब वो सर्कुलर डेट आ रहा है। आप हाउस सर्कुलर को डेट बढ़ रहा है, लेकिन बिजली पाकिस्तानी कौम को नहीं मिल रही है। फिर मिल रही गर्मियां है, फिर देखें, गर्मियां आ आपकी गई हैं, इंडस्ट्री को 24 घंटे रमजान मिल आ रही गया है, इंडस्ट्री सारी बंद हो आप गई वो है, तो इलेक्शन बिजली पे लड़ना चाह रहे हैं। इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल हम बिल्कुल बंद लड़ेंगे। हो गई है। इलेक्शन 24 घंटे इंडस्ट्री को बिजली मिल रही है एक साल से। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सबसे कम तरीन है इनके दौर में। वो एक अलग एक्सपोर्ट सारी पाकिस्तान वो की एक अफेक्ट अलग हो इशू गई है। है। सऊदी अरेबिया की भी एक्सपोर्ट भी कम हो गई है, तेल क्योंकि ज्यादा आपके बिक मुल्क में रहा है, बिजली नहीं है, कारखाने तेल तो ज्यादा बंद हो बिक रहा है, गए पैसे बिजली कम से। आ रहे हैं। मैं परवाजा खान आपकी तरफ आऊंगा। ये इशू थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, बट चूंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस के ये इश्यूज होते हैं, आपकी पार्टी राणा साहब कह रहे हैं कि एग्रीमेंट करके गई थी डेट के हवाले से, पैसे देने के हवाले से, इन्होंने आके दिए, अब डबल हो गए, दोबारा हो गए। तो वो कहते हैं जाहिर है बिजली में सब्सिडी है। अवाम की बात तो आपकी पार्टी करती थी, आपकी पार्टी कहती थी कि लोग खुशहाल हों, नीचे तबके के किसान मजदूर हों। क्या सोचते हैं आप लोग अब? देखिए, अब राणा साहब ने तो जाहिर है डिफेंड करना है। ये तो अब मैं नहीं कह सकती कि राणा साहब यहाँ बैठे भी हैं और डिफेंड भी ना करें, लिहाजा उनको हक हासिल है। वो फाइनेंस जैसे को समझते डील हैं करते वो हैं, कहें। डायरेक्ट सारे फिगर्स उनके सामने आते हैं। चले, अच्छी बात है, वो डील करते हैं। और जिस तरह वो बता रहे हैं तो इस गर्मियों में अंदाजा यही है कि अच्छा वक्त गुजरेगा कौम बेहतर का, गुजरेगा और इंशाल्लाह। लोड शेडिंग इतनी नहीं होगी जो पिछले सालों में हुई थी। लेकिन बात दरअसल ये है कि जब हम ये बातें करते, मैं तो समझती हूँ कि ये इस किस्म के एक्सपेक्टेशंस के लिए शायद अभी हमारा मुल्क कोई 15-20 साल पीछे है कि जहाँ नैब का कोई ऐसा चीफ हो जो कहे कि जी मैं जो है बिल्कुल बिला तफरीक कोई कहीं भी बैठा हो उस पे हाथ डाल दें। ये मैं समझती हूँ कि अभी शायद अगले 15-20 साल ऐसा शायद होने नहीं लगा, और शायद उस तरह का कोई ऐसा इनकलाब भी हम ना देखें कि जहां लोग खड़े हों और जवाब जो है वो तलब करें अपने हुक्मरानों तो से। फिर ये अभी करप्शन नहीं हुआ तो होती मैं नहीं रहे, अवाम समझती का कि पैसा लुटता रहे, मुल्क की दौलत प्राइवेट हाथों में करप्शन के जरिए जाती रहे। क्या देखिए, ऐसे मौके जरूर आते हैं इन हालात में भी जहां एक प्रेसिडेंट सेट होता है। अब जैसे आयशा कह रही थी कि वो उन्होंने कहा कि जी हम ये प्रेसिडेंट सेट नहीं कर सकते, तो इस मुल्क में तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो फांसी पे भी लटके हैं। इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो डिपोज भी हुए हैं इन अदालतों से। इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स हैं, लिहाजा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि अगर कोई करना चाहे और उसको सपोर्ट ना मिले। लेकिन मैं ये जनरली समझती हूँ कि शायद अभी आवाम भी हमारे मैच्योरिटी के उस लेवल पे नहीं है जहाँ वो बाहर निकलें। आपने देखा आइसलैंड में क्या हुआ, आपने देखा दीगर ममालिक में तकरीबन जहाँ जहाँ ये पैनमा का मसला हुआ वहाँ लोगों को हटना पड़ा। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि यहाँ पाकिस्तान में अवाम ने ऐसे बाहर निकलकर कोई मुजाहिरा, कोई अपनी डिसप्लेजर का, नापसंदीदगी का कोई ऐसा इजहार नहीं किया कि जिसको मैं या आप हम बैठ के कहें कि अवाम सड़कों पे थे और अवामी ताकत जो है वो खिलाफ थी हुकूमत के। ये थोड़ा सा हम सबको जो है अपने अंदर भी थोड़ी नजर करनी चाहिए, अपने गिरेबान में चले इसी नुक्ते पे रहिए, इसी नुक्ते पे रहिए। जैसी रूह वैसे फरिश्ते। चले इसी नुक्ते पे रहिए नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा दहशतगर्दी के हवाले से आज वजीर दाखिला ने जो बातें की मेहमानों के साथ वो टेकअप करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, स्पॉटलाइट आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। परवाजा खान, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आज वजीर दाखिला के खिलाफ सेनेट में बहुत सारी प्रिविलेजेड मोशन टेकअप हुई और फिर जाहिर है उन्होंने जवाब भी दिया। चौधरी निसार कह रहे थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में तंजीमी तौर पर नहीं होती बल्कि इनफरादी अमल है। क्या कहेंगे आप? बहुत हैरान कुन बयान है। मुझे समझ नहीं आया कि चौधरी साहब ने किस पैराए में बयान दिया, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो फिर ये कल अदम तंजीम नाम की फिर कोई चीज़ नहीं है। फिर हम किन तंजीमों को कल अदम करार देते हैं और क्यों करार देते हैं? और फिर जो इस वक्त एक ऑपरेशन और पहले भी ऑपरेशंस मुल्क में चलते रहे,
وہ پھر انڈیویجولز کے خلاف ہیں، تو یہ کچھ سمجھ سے بالاتر بات ہے جو ہم ایک نیشنل نیریٹو بھی دیتے ہیں کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ آرگنائزڈ ہے، اور اس کو بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں پاکستانیز اور ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ان کے پاس شواہد بھی ہیں کہ ان کو کوئی فورن فنڈنگ ہوتی ہے، اور انڈیویجولز جو ہیں ان کے پاس میری سمجھ میں یہ سے بالاتر بات ہے کہ انڈیویجولز ایک انڈیویجول اتنی ریسورس موبلائزیشن اور اتنا بڑا ایک آرگنائزڈ جو ہے وہ کس طریقے سے، جہاں لفظ آرگنائزڈ آئے اور جہاں دہشت گردی میں آرگنائزڈ دہشت گردی ہو تو وہاں پیچھے کوئی چھتری تو ہوتی ہے جس کے نیچے ہوتے ہیں. لہٰذا اب مجھے علم نہیں ہے کہ چودھری صاحب نے بیان کیوں دیا اور کس پیرائے میں دیا، لیکن مجھے یہ بیان سمجھ نہیں آیا، اور شاید اس موقع پر یہ بیان تھوڑا سا دیکھیں نا کانٹیکسٹ تو سارا یہی تھا، کانٹیکسٹ تو سارا یہی تھا، جو ایک ڈیلیگیشن جا کے ان کو ملا تھا، وہ فوٹو آئی تھی، پھر اس پہ بہت سارا واویلا ہوا. وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ والے لوگ اس وقت ڈیفنس کونسل آف پاکستان والے ملے تھے جا کے. چودھری صاحب تو یہ کہہ رہے تھے ماضی میں بھی وہ جا کے ملتے رہے ہیں لوگوں کو، ان پر خاص طور پر کیوں تنقید ہو رہی ہے؟ دیکھیے ماضی میں اگر کوئی کام غلط ہوتا رہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آنے والا اس غلط کام کو جو ہے وہ ریپیٹ کرے یا انڈورس کرے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ غیر ارادی ملاقات تھی تو ٹھیک ہے، لیٹ اس بلیو ہم. لیکن جہاں تک آپ نے یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے آج میں نے نہیں دی، یہ میں پڑھ رہا ہوں، ان کی سٹیٹمنٹ میرے سامنے پڑھی ہے، ہم نے سنائی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بالکل یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی آرگنائزڈ دہشت گردی نہیں ہو رہی. جی رانا صاحب جی، تو پھر تو میرے خیال میں پھر تو سب کی خیر ہے، پھر ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ نثار خان صاحب کو خاص طور پہ ہماری اپوزیشن ٹارگٹ کرتی ہے، اس لیے کرتی ہے کہ ہی از این آؤٹ اسٹینڈنگ انٹیریئر منسٹر، ان اپروچیبل، اور وہ سخت آدمی ہے، اور ہمیں پاکستان کو ان اپروچیبل یا ان ایکسیسیبل؟ ان ایکسیسیبل تو ہے کہ آپ ان ایکسیسیبل تو میں نہیں کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مولوی صاحب ہی پہنچ گئے وہاں ملنے کے لیے جن کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ غلط لوگوں سے ملے. ڈیفنس کاؤنسل جو ان کو ساتھ لے کے گئی ان پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا. وہ جو جن کے اوپر اعتراض ہے کہ وہ تنظیم کے مولوی صاحب، کیا نام میں بھول رہا ہوں، لدھیانوی صاحب کو وہاں وہ ملے اور ان پہ اعتراض لگایا کہ آپ ایک تنظیم کے لیڈر سے ملے. جو ڈیفنس کاؤنسل کے علماء حضرات ان کو لے کے گئے. سوال اب یہ نہیں ہے کہ وہ ملے یا نہیں ملے، سوال یہ ہے کہ جو پلوشا خان کہہ رہی ہیں کہ اگر آرگنائزڈ آرگنائزیشن دہشت گردی نہیں کر رہی تو پھر ہم کالعدم قرار دیتے ہیں. 70 سے زیادہ تنظیموں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کس لیے پھر؟ دیکھیں ہاں بالکل ان کا اچھا سوال ہے. نثار صاحب نے جو آج سٹیٹمنٹ دی ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ یہاں پہ جو تنظیمیں تھیں ہم نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا، ختم کر دیا، بین کر دیا. اس وقت کوئی تنظیم ایز سچ آپریٹ نہیں کر رہی، ورنہ اگر کر رہی ہوتی تو ہم اس کے پیچھے ہوتے اس کو پکڑنے کے لیے. آج یہ جو جتنی پاکستان میں دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے وہ باہر سے وہ آتے ہیں، پلان کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، ہٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس میں انڈیا انوالوڈ ہے، اس میں آپ کے دشمن انوالوڈ ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ ان کے بیسز پاکستان میں ہیں، وہ وہاں پہ پاکستان میں ہم سے پکڑے نہیں جا رہے، میں یہ ایشو نہیں ہے. دس از دی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آف این انٹیریئر منسٹر آف پاکستان کہ ہمارے ملک میں ہم نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. آپ کی طرف آؤں گا. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ان کو خاص طور پہ ٹارگٹ کرتی ہے اور آپ کی پارٹی بھی کرتی رہتی ہے، اور آج وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا اور سندھ کی حکومتیں ان پر الزامات لگاتی ہیں. جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں رانا صاحب کی بات پھر ٹھیک لگتی ہے کہ ایز سچ اب کوئی تنظیم ادھر نہیں رہ گئی، یا وہ بین ہو گئی یا وہ پاکستان نے مار دیا ان کو. دیکھیں پاکستان آرمی جس چیز کے بارے میں کنسرنڈ ہے وہ پنجاب میں جس طریقے سے رینجرز کے آپریشن پہ انہوں نے بات کی، ایپیکس کمیٹی میں وہ بار بار اس کے اوپر زور دے رہے ہیں، تو اس میں یقیناً کچھ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ واز ان اسٹیٹ آف ڈینائل، اور ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جس کے اوپر فیڈرل انٹیریئر منسٹر بھی ان اسٹیٹ آف ڈینائل تھے. بہت سارے ایسے خطے میں ہمارے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں، ایمرج ہو رہے ہیں، جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ ابھی بھی وہ اس چیز سے اپنی آنکھیں چھپانے کی کوشش کر رہی ہے.
اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی نیب نیشنل ایکشن پلان میں جو سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں، پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں، اس کے اوپر گورنمنٹ کو جو ہے وہ جو بھی امپلیمنٹیشن ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو یہ پھر اس کے اوپر وہ خود ایکسپلین کریں۔ مانگا ہے آج تو انہوں نے کہا کہ فرقہ پرستوں کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہونا چاہیے، یہ حکومتیں مدد کریں، سیاسی جماعتیں تعاون کریں۔ پراچا صاحب، ایک اور بات یہ ہے کہ صرف ملٹری ایکشن سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایک ایسا علماء فورم اس نیشنل لیول پہ ہونا چاہیے جو ملک میں سیکٹیرین ہارمونی کے لیے علماء اپنا کردار ادا کریں۔ صرف کریک ڈاؤن سے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ریڈز کرنے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا کہ یہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیوں ایکسٹریمسٹ بن گئے ہیں۔ شیعہ سنی اور بہت ساری چیزیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں اس طرح ان کو جو ہے وہ مس ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو اس چیز کے لیے ایک نیشنل لیول پہ ایک فورم بنانے کی ضرورت ہے جو مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرے۔ میڈیا کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے اور علماء کو سب سے بڑا اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی دیکھیں پاکستان میں جو نیشنل ایکشن پلان میں جو ملٹری کورٹس کے اوپر جو بات ہوئی، ملٹری کورٹس کے آج ابھی جو بل وغیرہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو پاکستان میں تو 16 سال سے یہ جنگ وار اگینسٹ ٹیرر ہو رہی ہے، لیکن اس میں اور پھر 3 سال سے موجودہ حکومت ہے، ہم نے کوئی ابھی تک ایسا یعنی ملٹری کورٹس کے اوپر ہم نے وہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس میں ہم نے جو وٹنس اور ججز پروٹیکشن ہے وہ ہم نے اس میں وہ امینڈمنٹس اس میں ہم نے وہ پرووائڈ نہیں کی جس میں آلریڈی کورٹس موجود ہیں، 2 سال میں ہو جانی چاہیے، جس میں آلریڈی کورٹس موجود تھیں، لیکن کورٹس تو موجود تھیں لیکن وٹنس اور ججز پروٹیکشن نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ پھر ہم نے اس میں جو گیپس تھی اس کو کرنے کے لیے پاکستان پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ جو ہے پوپا ہم نے اس میں انٹروڈیوس کروایا، وہ ایکسپائر ہو گیا، پھر آخر میں ملٹری کورٹس، تو مختلف گیپس کو فل کرنے کے لیے مختلف نئی چیزیں ہم لاتے ہیں، ملٹری کورٹس نئی چیزیں لاتے ہیں۔ ہو گیا سیاسی جماعتیں فاٹا ریفارمز کے اوپر، فاٹا ریفارمز اتنا ڈیلے کیا ہماری گورنمنٹ نے، انڈیو ڈیلے تھا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی ریپیٹریشن جو فاٹا کے جو لوگ ہیں آئی ڈی پیز جو نوجوان ہیں وہ تو بڑے گلے شکوے کریں گورنمنٹ سے کہ ہمیں تو کوئی ڈیڈ لائن تو دے دی نا کہ اب اپریل کی شاید ڈیڈ لائن ہے کہ سارے واپس چلے جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں شوکت صاحب، ایک گھر جو ہے وہ گراؤنڈ پہ نہیں بنا تو وہ لوگ جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف تو غصے کا اظہار کریں گے، تو یہ چیز گورنمنٹ لاجک میں نہیں جاتی ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز میں نہیں جاتی ہے، اٹ از آلویز اٹ بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا، اوپر ہو گیا رادر، بہت شکریہ عائشہ بی بی آپ تشریف لے آئیں، رانا صاحب آپ تشریف لے آئیں، اور پلوا شاہ خان آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔